حکومت کا سوشل میڈیا پر ریاست مخالف بیانیہ اور سیاسی افراتفری پھیلانے والے عناصر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ اسلام آباد کو محفوظ بنانے کے اقدامات تیز کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی امن و امان کی صورتحال پر اجلاس میں ہدایت۔ انسداد فسادات فورس کی تشکیل جلد مکمل کرنے کا عزم۔ 26 نومبر کے پرتشدد مظاہرین کے خلاف کارروائی کی رپورٹ پیش۔ وزارت داخلہ کے حکام نے ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو سراہا۔ یونان کشتی حادثہ 80 سے زائد پاکستانی سوار تھے۔ پاکستانی سفیر نے 4 کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ عامر آفتاب نے بتایا کہ 5 میں سے 3 کشتیوں پر پاکستانی سوار تھے۔ درجنوں پاکستانی تاحال لاپتہ، زندہ بچ جانے کی امیدیں دم توڑنے لگی۔ ریسکیو کیے گئے 47 پاکستانیوں کی فہرست جاری۔ سنہرے خواب کی تعبیر کے لیے خطرناک سفر میں کیا گزری، کیمپ میں موجود پاکستانیوں نے بتا دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حفاظتی ضمانت اور مقدمات کی تفصیلات کیس کی سماعت۔ عدالت کا علی امین گڈاپور کو 16 جنوری تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل کے مطابق وزیر اعلیٰ کے خلاف اسلام آباد میں 32، پنجاب میں 33 مقدمات درج ہیں۔ شانگلہ کی تحصیل چکیسر میں دہشت گردوں کا رات گئے پولیس چوکی پر حملہ۔ ASI سمیت 2 اہلکار شہید، 2 زخمی بھی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے پہلے گرنیڈ پھینکا، پھر فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار۔ CTD پنجاب کا مختلف شہروں میں ایکشن۔ 118 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 16 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ لاہور سے فتنۃ الخوارج کا دہشت گرد پکڑا گیا۔ اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ مریم نواز کا دورہ چین پاکستان کے لیے خوشخبریاں لے کر آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو چین میں ہیڈ آف اسٹیٹ کا اعزاز ملا۔ مریم نواز کینسر کے علاج کے لیے جدید ٹیکنالوجی پاکستان لا رہی ہیں۔ چینی تاجروں کو سرمایہ کاری کی دعوت اور ون ونڈو آپریشن کی تجویز دی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، بتایا سولر انرجی اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون پر ملاقاتیں بھی حوصلہ افزا رہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ انسداد منشیات کے حوالے سے تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ بن گیا۔ تاریخ میں پہلی بار 1,17,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور۔ مارکیٹ ابتدا میں منفی زون میں گئی، پھر 1300 پوائنٹس ریکوری کے بعد 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ شرح سود میں مزید 2% کمی، 15 سے کم ہو کر 13% پر آ گئی۔ وزیر اعظم نے پالیسی ریٹ میں کمی کو معیشت کے لیے خوشائن قرار دے دیا۔ کہا سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، مہنگائی مزید کم ہوگی۔ خانیوال کی تحصیل جہانیہ میں سرکاری گرلز اسکول میں زلزلے کی جھوٹی اطلاع پر بھگدڑ۔ طالبات نے عمارت سے چھلانگ لگا دی، 10 طالبات زخمی، لڑکیوں کے بازو اور ٹانگیں ٹوٹ گئیں، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسکول کے قریب ترقیاتی کام کے دوران بھاری مشینری سے عمارت لرزی تو اساتذہ نے زلزلے کا شور مچا دیا۔ کراچی کے علاقے PCHS سوسائٹی میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں ڈاکو شہری سے لوٹ مار کے بعد فرار ہو رہے تھے۔ ملزمان سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ خیبر پختونخوا میں تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے رہ گئے۔ پشاور کے نواحی علاقے مترا میں اسکول کی عمارت نہ ہونے کے باعث بچے جنازگاہ میں ٹھنڈے فرش پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ 3 سال قبل اسکول کی خستہ حال عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے گرایا گیا تھا۔ امریکی عدالت نے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیش منی کیس خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے قرار دیا صدر کا استثناء اپنی جگہ لیکن فرد جرم برقرار رہے گی۔ عدالت نے سزا سنانے کی کوئی تاریخ نہیں دی۔ امریکہ میں ایک گن کلچر وبال جان بن گیا۔ ریاست وسکونسن کے اسکول میں 15 برس کی بچی نے فائرنگ کر کے ٹیچر اور ایک طالب علم کی جان لے لی۔ واقعے کے بعد خودکشی کر لی۔ 6 طلبہ زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔
2020 کے بعد 50-50 پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ون ڈے آج ہوگا۔ گرین شرٹس کا بھرپور ٹریننگ سیشن، ٹرافی سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ محمد رضوان اور بابوما نے رونمائی کی۔ کھلاڑیوں کا آفیشیل فوٹو شوٹ۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی کپتان نے ون ڈے سیریز کو چیمپئنز ٹرافی کی تیاری کے لیے اہم قرار دے دیا۔ چیمپئنز ٹرافی شیڈیول میں تاخیر، براڈ کاسٹرز پریشان، آئی سی سی سے شیڈیول جلد جاری کرنے کا مطالبہ۔ میگا ایونٹ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہوگا۔ بھارت کے میچز دبئی میں ہوں گے۔ فیوژن فارمولے کی شرائط کے مطابق پاکستان بھی اگلے 3 سال تک بھارت جا کر نہیں کھیلے گا۔ میگا ایونٹ کے شیڈیول کا اعلان آج متوقع۔ نیوزی لینڈ نے تیسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 423 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا۔ 658 رنز کے تعاقب میں انگلش ٹیم 224 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ انگلینڈ نے سیریز 2-1 سے اپنے نام کی۔ اٹالین سیری اے میں انٹر ملان کا چھکا، لیزیو کو 6-0 سے رونڈ ڈالا۔ پوائنٹس ٹیبل پر انٹر ملان کا تیسرا اور لیزیو کا 5واں نمبر۔ کمال کی اداکاری، الف نون سے شہرت پائی، ڈرامے بھی خوب لکھے۔ اداکار کمال احمد رضوی کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ بچوں کے لیے 5 شاندار ڈرامے تخلیق کیے۔ تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ ان کی مشاورت و مشارکت کے ساتھ اصول طے ہوئے اور ہم نے اپنے موقف میں لچک دکھائی کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر، ہم سے اجازت لیے بغیر آپ نے ہمارے تنظیموں کو توڑا، اور وہ تنظیمیں کہ جن کو ہم نے تسلیم نہیں کیا سو مدارس آزاد ہوں گے، چاہے ادھر رجسٹریشن کرائیں چاہے سوسائٹی ایکٹ کے تحت کرائیں۔ ہم نے لچک دکھائی اس میں، اور اس پر جناب وزیر قانون جناب تارڑ صاحب ان کی طرف سے ڈرافٹ بنا، اور جس طرح معاہدہ ہوا تھا اسی کے مطابق ایک ڈرافٹ آیا اور یہاں ایوان میں پیش ہوا۔ اس ایوان میں اس کی پہلی خواندگی ہوئی، اور جب دوسری خواندگی شکوار ہو رہی تھی تو پتہ نہیں کہاں سے کیا ہدایات آتی گئیں کہ دوران قانون سازی اس قانون سازی میں تبدیلیاں لائی گئیں، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم اس قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ اس معاہدے، اس کمٹمنٹ جو ہمارے باہمی اتفاق رائے سے ہوا تھا، اس کا ضد ہے۔